ہاں جی، کیا بول رہے تھے آپ؟ پرائیویٹ بات تھی، وہ پبلک کے لیے نہیں ہے. وہ پبلک کے لیے نہیں ہے. اوکے، اچھا. ہاں، وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا مجھے کہ وہ پورا پنجاب کی بجلی چلی گئی تھی. وہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ذرا بولنا ذرا. میں نے آن لائن لیا سب کو. لائن ٹھیک لیا آپ نے. ہیلو. آن لائن لے لیا آپ نے. ایک میرا آواز بند کر لیں. ہاں، صحیح ہے، صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے آن لائن لیا. میں کہہ رہا ہوں ان سب ستم زداؤں کو آن لائن لیا ہے جو اس کا شکار ہیں، جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اندھیروں سے لائن پہ لیا ہے. بات یہ ہے کہ کسی نے بتایا کہ اورنج ٹرین چل رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اورنج ٹرین پہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ انہوں نے ضائع کیا ہے. اس ملک میں اورنج ٹرین کی عیاشی کیا متحمل ہو سکتا ہے وہ ملک کہ جس ملک میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے آدھا پاکستان ڈوب جائے اندھیروں میں، بجلی نہ ہو گرمی کی وجہ سے، کیونکہ ان کے فیڈرز اور ان کے جو ان کے پلانٹس ہیں اور جو ان کے ڈیموں کے اوپر لگے ہوئے ہیں سسٹم، وہ سارے کے سارے متروک اور مفروق الحال. اور مفروق الحال تو انسان ہوتا ہے لیکن ان کی مشینیں مفروق الحال ہیں. تو جب وہ انتہائی گسی ہوئی ہوں گی اور انتہائی غیر معیاری ہوں گی، تو اس طرح یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جس طرح سے اتنی تواتر و تسلسل سے جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے ان کے ہر دوسرے روز ٹرپ کر جاتا ہے، ہر دوسرے دن فیڈر خراب ہو جاتا ہے، ہر دوسرے دن کوئی فنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ گرمیوں میں ڈوب جاتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کے لیے کہ جہاں لگانا چاہیے پیسہ، یہ باتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے. یہ صرف اور صرف اور صرف کمائی کے لیے، پتہ نہیں کون کروڑ پتی بنا ہے ان ٹھیکوں کے بیچ میں. وہ چائنا سمیت، چائنا کے بھی بھیک منگے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے پیسہ لگا کے کروڑ پتی بن گئے. یہ ایسے ہی نہیں چائنا نے ٹرین بنا دی. جب یہ لوگ جائیں گے نئی دنیا آئے گی، وہ دیکھیں گے کہ یہ طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں اس کا جو اورنج ٹرین ہے اس کا ڈرائیور چائنیز ہے. اس کا مطلب کہ اپنے لوگوں پر ٹریننگ نہیں ہے اس کی. چائنیز کو چلا رہا ہے فی الحال جب تک کہ ان کے اپنے بندے ٹرین نہیں ہوتے. پہلی بات. دوسری بات، اگر چائنا کسی بھی پروجیکٹ میں پیسہ لگاتا ہے، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے میٹرو ہو، چاہے وہ یہ ہو، اس میں چائنا لگا رہا سارا پیسہ، پاکستان نہیں لگا رہا. اور وہ ریٹرن میں کیسے دیتے ہیں؟ جیسے آئی ایم ایف والے ہو گئے، دوسرے تیسرے ہو گئے، وہ کس طرح سے ان ریٹرن لیتے ہیں پیسہ. اگر جیسے کوئی قرضہ دیتا ہے آپ کو، آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک قرضہ دیتا ہے کہ جی آپ کو اتنے ارب قرضہ دیتے ہیں، یا چائنا کسی پروجیکٹ میں پیسہ لگاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے 2 ارب روپے لگایا ہے، جی یہ 2 ارب سے ہم یہ آپ کو چیز کھڑی کر دیتے ہیں. اب اس کو ریٹرن کیسے کرو گے؟ ریٹرن کرنے کے لیے اس کی جو کمائی ہوگی، جو اس طرح کی چیزیں جو پبلک کے لیے سروس میں آتی ہیں، اگر اس میں کمائی ہوتی ہے، اور باقی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں بجلی پانی، اس میں بلوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اس میں جو بھی کمائی ہوگی اس کا 25% ہر مہینے 25% جو ہے وہ آپ ہمیں واپس کریں گے جب تک کہ قرضہ ختم نہیں ہوتا. وہ ہمارا قرضے کی مد میں واپس آئے گا. اور 15% سود یا منافع جو ہے وہ بھی آپ ہمیں دیں گے. یعنی کہ ہماری کمائی تو آپ واپس دے رہے ہیں اوریجنل پیسہ، لیکن ہم نے جو پیسہ لگایا اس کو کوئی فائدہ تو ہو ہمیں. تو اس کا 15% جو ہے وہ آپ، یا 20% جو بھی طے کرتے ہیں، اتنے % جو ہے آپ ہمیں واپس کریں گے اور ہر مہینے دیں گے. تو باقی جو 60% بچے گا، 65% وہ آپ کا ہے، جس میں ہم نے ٹرین چلانی ہے، پلانٹ چلانے ہیں، جابس پہ رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، مینٹیننس اینڈ لیٹر پٹرم اینڈ مسلینیس. تو اس طرح سے جو ہے وہ صارفین پر بوجھ پڑتا ہے. جب کوئی بھی بجلی والے جب آپ کے اوپر لگاتے ہیں، ایک بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں، اس پہ کوئی 150 قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بس سانس لینے کا ٹیکس نہیں ہے اور بل پکڑنے کا ٹیکس نہیں ہے، باقی سب ٹیکس جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو وہ ٹیکسز جو ہیں وہ اسی مد میں جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے جی یہ جو ہے خرب روپے قرضہ
قبضہ لیا، جا کے اپنے ملکوں میں کوٹیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، یہ کیا وہ کیا، تو اور باہر کے ملکوں میں انہوں نے پیسہ ترسیل کیا. اس پیسے کو ریٹرن جب کیا جاتا ہے تو وہ صارف کی پاکٹ سے ہی جاتا ہے. بالکل بالکل. وہ جو ہے عام آدمی کی پاکٹ سے ہی جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے ہیں. اگر ایک بل کے اوپر آپ 1 روپیہ بھی ٹیکس لگا دے نا، 1 روپیہ بھی لگا دے تو خرب روپیہ ہر مہینے آپ گورنمنٹ کو ملتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ IMF کہتا ہے ہاں جی آپ اس لیے لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بجلی فراہم کرنی ہے. جو کہتے ہیں ٹھیک ہے بجلی فراہم کرنی ہے تو اب ہم آگے چیک تو کر سکتے ہیں پلانٹ لگے یا نہیں لگے ہیں وہ، لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ کا جو بلوں کا مد میں پیسہ آپ کو آئے گا اس کا ہر مہینے 25% تو آپ ہمیں ہمارا لون واپس کریں گے، اور 15% جو بھی کرتا ہوتا ہے وہ آپ ہمارا منافع ہمیں دیں گے، سود جو کہ ہم نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس کا ہمیں منافع تو ملنا چاہیے. تو اس طرح سے وہ گورنمنٹ جو ہے عام آدمی کے اوپر پیسہ ڈالتی جاتی ہے. بات ہی کرنے کی جو بیسک بات ہے، یہ لوگ یہ چاہے کوئی بھی ہو، میں زرداری بیٹھا رہا، اس نے تماشے کیے، اس نے لاکھ کر بٹھایا، پراپرٹی ڈیلر پرائم منسٹر بنایا، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنا چاہے وہ پلانٹس لیے، وہ کیا تھے یہ بجلی کے پلانٹ لیے متروک شدہ، وہ پیسہ جو ہے اپنا وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں، ضائع ہوئے، رینٹل پاور کے اس کا نام تھا کوئی سستا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو یہ آپ کی طرف سوال ہے، میری طرف سوال ہے یار کہاں سے آتی. اچھا، تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ خود کروڑپتی اور کھربپتی بن گئے، اور آج وہ ایسے عقل گردن میں قلعہ لے کے پھرتا رہتا ہے، اس میں بڑا بڑا پرائم منسٹر کہ ان کی اوقات نہیں ہوتی ہے. ہم جب بار بار کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی سیٹوں کو اور بڑی بڑے عہدوں کو ان لوگوں نے وہ ذلیل کیا ہے، دنیا میں کوئی اتنا ذلیل نہیں کرتا جو ان لوگوں کی وزیروں کی سیٹوں کو انہوں نے اتنا ذلیل کیا ہے کہ وزیر جو ہے جو ایک منسٹری چلانے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں بٹھائے ہوئے ہیں جن کو کہ میرے چوٹر دھونے نہیں آتے ہیں، وہ لوگ انہوں نے اپنی صرف وفاداری کی خاطر بٹھائے ہوئے ہیں. ایک نے مذاق بنایا. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بجلی کا بحران، یہ ممکن نہیں ہے کہ بجلی کا بحران جو ہے وہ ختم نہ ہو، فار ایور ختم نہ ہو. یہ تو اب ایک آگ بیسس پہ کام کرتے ہیں نا، اب آپ سیاسی طور پہ کام کرتے ہیں نا کہ مہینہ 2 مہینہ بجلی تفصیل کر دی، اوور چارج کر کے بجلی کر دی، ہم نے جی بڑا کارنامہ کیا، آپ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ مکا دی ہے. کہ اصل میں پیچھے وہی کنجراپا ان کا ہوتا ہے کہ کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بعد میں جب یہ ان کا وہ دعوے شعوے ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ وہیں کے وہیں ٹن کو پار کے وہی بیک ٹو 0 پوائنٹ وہاں پہ یہ قوم کھڑی ہوتی ہے کہ یہ بجلی نہیں ہے جی. تو یہ لوگ جا چکے ہوتے ہیں، نئے آ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے تماشے شروع کرتے ہیں. بیسک بات یہ ہے، کیا اس ملک کو، اس قوم کو موٹر وے کی ضرورت تھی؟ اب جب میں دیکھتا ہوں اس وقت 20 سال بعد پاکستان سے آئے ہوئے 18 سال میں ہو گئے ہیں، اب جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ہاں موٹر وے کی ضرورت تو تھی شاید، کیونکہ جو عیاشی کی گاڑیاں 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں اور قافلوں میں اور اس طرح سے، اور ہر دوسرے تیسرے آدمی پر گاڑیاں، اور کوئی بندہ نہیں اس کا کار نہ ہو، اور اتنی گاڑیاں ہیں اور اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں، تو میرا خیال ہے موٹر وے تو ہونی چاہیے. ادروائز یہ قوم سائیکل اور ٹانگے پہ چلنے کے لائق ہے، یہ قوم پیدل چلنے کے لائق ہے. اس کو سائیکلوں پہ چلنا چاہیے، ان کو ٹانگوں پہ اور کھوتے گاڑیوں پہ چلنا چاہیے. یہ لوگ ایسے ایسے بندے ایسی ایسی گاڑی سے اترتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ اس کو کسی نے بلایا ہوگا کہ گڈی شیشہ صاف کر دے، اور وہ مالک ہوتا ہے گاڑی کا. صحیح بات ہے. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیسہ انہوں نے ضائع کیا موٹر ویز کے اوپر، اور انہوں نے جو پیسہ ضائع ایک موٹر وے سے، صرف ایک موٹر وے سے، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل پنڈی اور لاہور کے درمیان کی موٹر وے اور ضلع ملتان تک کی موٹر وے کے پیسے سے پشاور ٹو کراچی 2 وے GT روڈ بن سکتی تھی. ایگزیکٹ. بہت کلاس کی 2 وے، کوئی ضرورت نہیں تھی موٹر ویز کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جس طرح نہیں ہے ہماری نیشنل روٹس ہے، یہاں پہ نیشنل روٹس ہے نا، یہ دیکھا ہوگا موٹر ویز تو نہیں ہے نا. ہاں، ایک ہائی وے ہوتی ہے اور ایک نیشنل روٹ ہوتی ہے. نیشنل روٹ بھی ہائی وے کی طرح ہوتی ہے جی. ایک ہائی وے ہوتی ہے، ایک نیشنل روٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے آٹو بان، یعنی کہ وہ جو آپ لوگ آٹو روٹ کہتے ہیں آپ لوگ اس کو. ٹھیک ہے جی.
ہاں ڈیمز کے اوپر. یعنی آج بغیرت آدمی ان کو کوئی پکڑ کے ڈنڈے نہیں مارتا, ان کے جوتے نہیں مارتا ہے لوگوں کو. بغیرت آدمی ایسے منہ آکڑ کے جو جا رہا ہوتا ہے بلاول کے چوتڑوں کے ساتھ لگ کے بغیرت پلے کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ہے کوئی ضمیر ہوتا نہیں ہے. یہ بندہ بیٹھ کے اس سے وعدہ کیا تھا, آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے, کہ 25 ڈیم بنائیں گے جب پائم سے بنا تھا. یاد ہے, بالکل یاد ہے. 25 ڈیم تو چھوڑے, ڈیم کی ایک اینٹ بھی رکھی گئی, ایک اینٹ بھی رکھی تھی واقعی. غداری کے چیلے اور چیلے جو ہے کروڑپتی بن گئے, تو وہی مصروف الحال ہے. اور نہ اسے ڈیم بنایا, کوئی کام نہیں, اس کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا سوائے ان کی لوٹ مار کے اور رنڈیوں کے ناچ گانے شرابیں بدکاریوں کے, اور کوئی کام نہیں ہوا. مندر بانٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا. یہ بے نظیر کرتی تھی, تو کیا کام ہوا, ایک کام بتا دے بے نظیر کو کہتے بڑی سیاستدان تھی. بے نظیر کے 2 دفعہ آنے کے اوپر کوئی ایک کام بتا دے جو اس نے کیا ہو. کوئی کام نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی کام نہیں کیا سوائے بندر بانٹ کے. ہاں بندر بانٹ چل ہے نہیں دیتے ہو, ان کو دیتے ہو, دیتے ہو, لوٹ لو, کھا لو, پیسہ کیسے کرنا ہے. یہی نواز شریف لوگوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا ہے, اسے تو بنائے گھسے گا. اور ویسے ہی قوم جو ہے دیوانی پھر رہی سے بے, بہت بڑی سیاستدان تھی مائی فٹ, کیونکہ ہر ایک کو اسی روٹی اور پانی لگا ہوتا تھا, وہی اسی طریقے کرتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے بنایا, مگر بنایا کیا, ٹوٹل پیسہ چائنا کا ہے. چائنا کے ہر پروجیکٹ میں چائنا کے غلام ہو چکے ہیں, پابند ہو چکے ہیں, ایگریمنٹس ان کے ساتھ ہیں. ان کا یہ پیسہ نہیں دیں گے, انہیں چائنا سسٹم روک دے گا ان کا. تو یعنی پیسہ چائنا لگایا اور اس کو منافع وہ بزنس کر رہا ہے یہاں پہ. انہوں نے کیا کیا ہے, اس میں سے کمیشن کمائے ہیں, سب نے کمیشن کمائے, ہاں سب نے پیسہ کمایا. ابھی یہ کہیں کہ پیسہ نہیں کمایا تو ان پہ چوٹے مارے جائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کمایا, حرام کمایا, کک بیکس نہیں. بالکل بالکل. اس کی وجہ سے انہوں نے موٹر ویز بنائی اور یہ کیا وہ کیا. ایسے تو نہیں 800 ارب کے اس میں جا کر تو فلیٹوں میں رہتے, اور یہ وہ ابا جی کا پیسہ تو نہیں آیا نا کہیں سے, زمین سے پیسہ نہیں اگلا تھا نا. بالکل یہ تو انہوں نے کھایا نا, جو ان کے نیچے لوگ ہیں, ایس ڈی او تک لیول تک, نیچے تک کے لیول تک, کلرک لیول تک لوگ کھاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگ کھاتے ہیں نا, وہ تو بڑے لوگ بڑے طریقے سے کھاتے ہیں. ہاں کرپشن نیچے تک جاتی ہے, مطلب نیچے سے شروع, اوپر سے لے کے نیچے تک جاتی ہے, آخر تک لوگ پیسے کھاتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے بھائی جی, کہ ان لوگوں نے جس طرف توجہ دینی چاہیے تھی وہاں نہیں دی. انہوں نے اپنی ذات کی عیاشیوں کے لیے اپنی سوچ کے مطابق, کیونکہ وہ جب بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھوکا آدمی ساتھ ہو, وہ جتنا مرضی واویلا کرے, میں نے بھوک لگی, بھرے ہوئے پیٹ والے آدمی کو نہیں پتا چل سکتا اس کی بھوک کی انٹینسٹی کیا ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. ان لوگوں کے بھرے ہوئے پیٹ, ان کی آنکھوں کے آگے ان کو کبھی نظر نہیں آتا تھا کہ یہ موٹر وے کی ضرورت نہیں ہے. موٹر وے ضرورت ہے پلانٹ, بجلی لگاؤ, اسکول لگاؤ, ہسپتال لگاؤ, اور اس پیسے سے پاکستان آج ہرا بھرا ہوتا. پتہ نہیں کتنے ادارے بن چکے ہوتے. آپ کو پتا ہے ہر سال 20 لاکھ آدمی جابز, 20 اب سوچیں 20 لاکھ جابز پاکستان میں کریٹ ہر سال ہو تو کام چلے گا. آپ مجھے بتائیں 20 لاکھ جاب کریٹ ہو سکتے ہیں ہر سال؟ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں, تو کہاں جابز کہاں کریں گے لوگ. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں, مطلب تو نہ کوئی ادارے ہیں, نہ کوئی پھل پھول ہے, نہ کوئی فروغ پا رہی ہے چیز, کچھ بھی نہیں ہے سوائے کرپٹ. جدھر چاہو لوٹ مار کرو اور کچھ ملک بیچ دو, ملک کے ادارے بیچ دو, ملک کی چیزیں بیچ دو, وہاں سے کمائیاں کرو, پی آئی اے بیچ دو, ریلوے کا جنازہ نکال دو, ریلوے کے انجن منگواؤ, وہ کریک ہو جاتے ہیں, اس میں کمیشن کماؤ, جدھر سے نکلتا ہے نکالو پیسہ. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بات واقعی آپ کی والی صحیح ہے کہ اگر یہ موٹر وے اور یہ اورنج ٹرین, اگر اس کا پیسہ جو ہے یہ جی ٹی روڈ بناتے اس کے پر لگتا, اس کے بعد یہ وہاں پہ کیا نام ہے ڈیمز بنتے, اس کے بعد ہاسپٹلز بنتے, اسی کے اوپر بہت کچھ بن سکتا ہے, اسکول بنتے, کالجز بنتے, اس کے بعد بہت ساری ٹیکنالوجی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بن سکتی تھیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی دور دراز کے گاؤں ہیں اور جتنے بھی دور دراز میں غریب غربا لوگ ہیں ان کی ہیلپ ہو سکتی تھی.
وہاں پہ ٹیوب ویل اور یہ وہ بہت کچھ ہو سکتا تھا. مطلب ہے کہ ان پیسے سے یہ باتیں بعد میں پہلے جو ہے قوم اور ملک اور جو لوگ ہیں عوام ہے اس کی سہولت اور ان کی جو ہے ان کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوتی. اس کے بعد پھر یہ چیزیں بنتی تو زیادہ اچھا تھا. یہ سارا پیسہ انہوں نے اس پہ لگایا کیونکہ اس کے اندر نہ 60% 40% جو ہے ان لوگوں نے کھایا ہے, سمجھے نا. اور لوگ اس بات پہ خوش ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ خوش ہیں جی یہ اورنج ٹرین بن گئی ہے, مگر نارمل پبلک جو ہے ان کو نہیں پتہ کہ اورنج ٹرین تو بن گئی ہے لیکن اس کا ٹیکس کہاں سے جائے گا. موٹر وے بن گئی ہے, اس کا ٹیکس کہاں سے جائے گا, سمجھے نا. یہ لوگ جو نارمل لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتہ نا ان باتوں کا. وہ سمجھتے ہیں چیر بنا دیا, نواز نے بنا دیا, چلو جی اب خوش ہو رہے ہیں, دھماکے ڈال رہے ہیں یہ وہ, سمجھیں. اور یہ بھی دیکھو آپ کتنی سیاست بڑی کی ہے انہوں نے کہ بالکل الیکشن کے نزدیک آ کے اورنج ٹرین کھولی ہے, سمجھے نا, کہ اس طریقے سے جو ہے اور پاپولرٹی بڑھے. اور وہ جناب کیا نام ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ نے جو کہنا ہے کہہ لو. آج میری کسی سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی کیا حالت ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی رمضان میں بجلی نہیں جائے گی اور ابھی اب 15 منٹ میں بجلی چلے گئی ہے. تو کہنے لگے کیا ان کے کیا وعدے اور ان کے کیا یہ, تو ان کے کیا یہ. میں نے ان کو کہا کہ یہ وہ وعدے کیا جو وفا ہو. تو میں نے کہا واشکاف الفاظ میں اور واقعی سچے الفاظ میں نے کہا کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ, یہ قوم یہ ڈیزرو کرتی ہے, یہ قوم یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ان کو جھوٹے لپاڑیے فراڈیے اس قسم کے لوگ ان پر حکومت کریں, جو جھوٹے وعدے کریں اور ان کو سبز باغ دکھائیں اور ان کو ہرا ان کو ساون گندا بنا کے ہرا ہرا دکھائیں. تو یہ قوم ڈیزرو کرتی ہے, یہ ان کے پیچھے جاتی ہے. بات یہ ہے آج بھی اس کے جلسے جلوسوں میں دیکھے عمران کے نواز پیچھے جاتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بندے گالیاں نکال رہے ہیں, میں یہ ہے وہ ہم سنتے نہیں, ہم نے کیا بولا کیا نہیں بولا, گالیاں نکال رہے ہیں. تو میں بات کی تھی کہ ہائیسٹ کریکٹر والے لوگوں کو نہیں مانتے, یہ قوم اچھے کریکٹر کے لوگوں کو نہیں مانتی. یہ جو ہے یہ اٹریکٹ ہوتی ہے جو لوگ نیگیٹو ہیں, جو لوگ ابھی جن کا کریکٹر لوز ہے, جو لوگ بدکار ہیں, جو فراڈ ہیں, اور جو لوگ جو ہیں دے آر ناٹ کریکٹ پیپل. یہ جو اب جس طرح کے سیاستدانوں کے پیچھے جاتی ہے یہ قوم, اور صحیح لوگوں کو یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے سچے جذبے رکھنے والوں کو یہ برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو مسلمان بدکار ہے, مسلمان کرپٹ ہے, مسلمان غلط لوگ ہیں, مسلمان لٹیرے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے یہ ناچتی گاتی پھرتی ہے. اگر یہ قوم آج بھی بھٹو کے جلسوں میں بھٹو کے نام پر بلاولوں کے اور زردادیوں کے جلسوں میں ناچے گائے اور نواز کے جلسوں میں ناچے گائے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو, اور عمران کے جلسوں میں ناچے گائے اور چوٹیاں کاٹے اور تھانے پٹے عورتوں کے, اور جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ اورنج ٹرین جو ہے یہ اس کی بیسک کیا تھی, بیس کیا تھی, یہ کیسے بنی, اور کس طرح سے پاکستان کا قومی خزانے میں نقب لگی, اور کس کس نے اس میں سے کھایا, کس کس نے اس میں سے کک بیکس لیے, اور کہ یہ کن کنڈیشن پہ کام کر رہی ہے. تو یہ ناچنا گانا بھول کے ہگنے پہنچ جائیں گے, ان کے جو ہے پیٹ خراب ہو جائے, ان کو مروڑ پڑ جائے, لیکن ان لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, ان کو صرف دکھایا جاتا ہے. یوں کہ ہر چمکتی چیز میری جا کب ہوتی ہے سونا, مگر یہ عقل مندوں کے لیے یہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے ناچنا اور گانا شروع کرتے سوچتے ہی نہیں ہے. اس لیے اور یہ قوم جو ہے یہ مغصوب لائق قوم بن چکی ہے, اور یہ میں نے کہا اب یہ ان کا مقدر ہے, بجلی جاتی ہے ان کا مقدر, یہ مقدر اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو ملے ہوئے ہیں. کیونکہ جب یہ لوگ اب ستار جیسے بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کی بوتھی دے کے اور کمال ہے مسئلہ کیا ہے ایسا کہ وہاں پہ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی کدھر بھاگ رہا ہے, کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ان کے بوٹے دیکھیں, ان کی شکلیں دیکھیں, ان لوگوں کے, ہم ان کی شکلوں بوٹوں کے صرف نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہتے, ہم کسی کے بارے میں کبھی نہیں کہتے, لیکن ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بوتوں اور شکلوں کے بارے میں لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں تو
تو ہم اس حساب سے کہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں کیا یہ لوگ ان کے پیچھے ایک بندہ بھی جانے کے لائق ہے مطلب ہونا چاہیے، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ بلائی لگی ہوئی ہے، اور ان کے جو ہے وہ وفادار اور ان کے سپورٹرز، تو مجھ کا تو بلا غلط ہونا ہے نا۔ یہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ بھی ناظم پہلے تھا، موٹر سائیکل پھرتا تھا، بعد میں اب بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتا ہے۔ اس سے وہاں پہ کیا ہے جی وینیزویلا میں ایسے بزنس کھولے ہوئے ہیں، وہاں سے آتا ہے۔ یہ ستار نے اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں، نواز شریف اپنے بنائے ہوئے ہیں، عمران کے جو ہے اس کے لوٹ کا حال ہی کوئی نہیں ہے، کچھ سننا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کے جو سلسلے ہیں ملوں کے کیا سلسلے۔ تو یہ قوم، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، یہ قوم جس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اپنے لیے اس نے خود اس کو چوز کیا ہے، اپنے لیے خود انتخاب کیا ہے ان حالات کا، کیونکہ یہ لوگ بدلنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اچھے لوگوں کو لانا چاہتے ہی نہیں ہیں، اچھے لوگوں کو دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر تو پھسل جاتے ہیں، یہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر خوف میں آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کیونکہ اندر سے بدگماش اور بدعمال لوگ ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ گند والا معاشرہ جاری ساری رہے، جس میں یہ بھی پھلے پھولے، جیسا کچرے میں کیڑے مکوڑے پھلتے پھولتے ہیں اور وہ تگنی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو مقصد صرف کہنے کا یہ کہ بس یہ بات کرنی تھی کہ پاکستان کو نہ اور ٹرینوں کی ضرورت تھی، نہ موٹر ویوں کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر ایک موٹر وے کے بھی آدھے پیسے سے اگر آپ جی ٹی روڈ کو ہی 2 وے کر دیتے اور تھوڑا وائڈ کر کے اس کو کرتے تو آج جتنا سسٹم ہوتا کم از کم سلسلہ صحیح چل رہا ہوتا، لیکن ان لوگوں نے کیا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے ٹرین کی پٹڑی پشاور سے کراچی تک 2 وے کر دینی چاہیے تھی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ یہ جو ٹرینیں رکتی ہیں پاس ہونے کے لیے، اب اگلی ٹرینیں پاس ہونے تو آدھا گھنٹہ ایک پلیٹ فارم پہ گاڑی رکی ہوئی دوسری ٹرین نے گزرنا ہے، یہ سسٹم ختم ہوتا ہے۔ ایسا یورپ میں نا 2 وے ٹرین ہے، ایک طرف سے جائے ایک طرف سے آئے۔ پھر دیکھیں کہ ریپڈ سپیڈ کیا ہوتی ہے، موٹر وے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور پھر اس ریلوے کے ڈبوں کو کمفرٹیبل بنایا جاتا عوام کی سہولت کے لیے، اس کو اتنا کمفرٹیبل بناتے ہیں جیسا یورپ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے چیزیں عوام کی کرنے کے لیے۔ موٹر وے بنا دی کھربوں روپے سے، اور اس کے اوپر 2 کروڑ کی بی ایم وے میں تم خود بیٹھے ہو، تمہارے رفقا بیٹھے ہیں، تمہارے یار بیٹھے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، عوام کو اس سے کیا فائدہ؟ صحیح بات ہے واقعی۔ عوام تو ابھی بھی لٹک کے جا رہے ہیں اپنا اس میں ٹرینوں میں، گرمی میں، حبس میں۔ بالکل صحیح۔ مقصد یعنی کہ یہ ریالٹیز ہیں، یہ ریالٹی میں یہ کہوں گا پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کی باتیں غور سے سنو، ہم یہی سب کچھ کریں گے جب بھی ہم آئیں گے۔ اگر تم لوگ نہیں جاتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، what goes of our father، ساڈے پیو دا کی جاندے۔ ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں پھر اگر آپ نے کچھ کہنا تو۔ نہیں بس بہت اچھی بات کہی آپ نے، بلکہ ہماری تو یہی کوشش رہتی ہے ہمیشہ ہمارا لائف جانے کا، اور ہمارا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور ہوش میں آؤ، ہوش حواس میں، اور سوچو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں جمال ٹاکو فرانس سے، چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائیم، اور آغا حسن سید پریزیڈنٹ جرمنی سے، ہمارا جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ ہماری باتوں کو، ہمیں گالیاں دینے کے بجائے ہماری باتوں کو اور اپنے سیاستدان کی باتوں کو ہم مناظرہ کریں، اور دیکھیں کہ ریئلٹیز کے اوپر کون بات کرتا ہے، اور کہ کون جو ہے وہ واقعی ملک کو صحیح کرنا چاہتا ہے۔ جو ملک کے اندر بیٹھ کے ملک کے اور غریب غربا لٹ رہے ہیں، اور ہم باہر بیٹھ کے اور یورپ میں بیٹھ کے اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں، تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے، یہ ان کو دیکھنا چاہیے، بنسبت سے کہ بوتھوں کے اوپر باتیں کریں گے تو اس کی شکل پیڑی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، ان چیزوں سے نکل کے وہی میرا بیٹا اوکے۔ تو فضلہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کی باتیں ہیں، میری باتیں ہیں، ہم اپنی پبلک کو صحیح اور ریالٹی کی باتیں بتاتے ہیں، اس کو غور و فکر کریں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں لیڈرشپ ہوتی کیا ہے۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جھوٹے وعدے کر کے پورے نہیں کرتی، وہ ہوتی ہے، یا لیڈرشپ وہ ہے کہ جو کرنا چاہتی ہے، اور پھر یہ سب باتیں جو ہیں ایک فکرے میں ختم ہو جاتی ہیں، انقلابی مومنٹ میں، انقلاب میں ہوتا ہے، انقلاب کے اندر جو یہ
پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ سمجھ جائیں کہ انقلاب کے اندر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ سیاسی پارٹی میں نہیں ہو سکتی، سیاست نہیں کر سکتے، سیاسی لوگ نہیں کر سکتے جو انقلابی کر سکتے ہیں، کیونکہ انقلابیوں کی سوچ، ان کا منشور بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے سیاستدانوں سے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہاں بولو بولو۔ تو جو سلمان نے چند فیصلے کیے ہیں جس سے سعودیہ کی تاریخ بدل رہی ہے، وہ کیا نا اور امپلیمنٹ کر رہی ہے نا، کر دیا۔ ہاں یہ نہیں کیا اسمبلی میں جائے گا، وہاں بحث ہوگی، کتے بلے وہاں پر کتے کی طرح باتیں کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر ایک کو مناؤ، پھر دوسرے کو مناؤ، پھر تیسرے کو مناؤ، اس کی ضرورت نہیں پڑی ہے، نہیں پڑی، فٹافٹ فیصلے کیے، فٹافٹ امپلیمنٹ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے انقلاب میں، ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے، یہ ہوگا انقلاب میں، بالکل۔ پائیم انقلاب میں۔ بس یہی ہے کہ پاکستان کی پوری قوم اس بات کو سنے کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا منشور 15 سال سے یہی ہے کہ جو چیز کہہ دی کہ ڈن ہو جائے وہ ڈن ہو جائے، اس میں کوئی جو ہے اگر ہاں بالکل جو ہونا ہے وہ فوری طور پہ ہو، سمجھے نا، اور یہ ڈنڈے کے زور سے، سوٹے کے زور سے، تلوار کے زور سے، ہنٹروں کے زور سے، جیسے بھی ہو، جو بھی سمجھ لو، لیکن یہ انقلاب پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کے دور میں ہوگا، یعنی جمال ٹاکو اور آغا حسن سید کے دور میں۔ یہ جس دن پبلک سمجھ جائے گی اور پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا ہاتھ پکڑے گی، اس دن ان کی تقدیر بدلے گی، ورنہ نہیں تو بیٹھے رہو۔ 70 سال گزر گئے ہیں، 71 سال اور گزر جائیں گے، تمہاری نسلوں کی نسلیں اسی طرح رولتی رہیں گی اور کوئی بھی والی وارث نہیں ہوگا، نہ پاکستان کا اور نہ پاکستان کی قوم کا۔ میں جمال ٹاکو چیئرمین پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم فرانس سے، اور آغا حسن سید، پریزیڈنٹ آغا حسن سید جرمنی سے اس کال کے اوپر، اور اب اجازت۔ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ زندہ باد، پائندہ باد، اور انشاءاللہ یہی انقلابی موومنٹ ہے سب واحد جو کہ ہمیشہ کھڑی رہے گی، اور اس کے یہی رہے گی۔ اوکے حسن، ملتا ہوں، میں اس کو سٹاپ کر دوں۔ اوکے اوکے، آل دا بیسٹ ایوری ون، ٹیک کیئر، اور اس ہماری باتوں کو پڑھیں، لکھیں، سوچیں اور سمجھیں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آگے پھیلائیں لوگوں کو، اگر آپ کو پاکستان چینج چاہیے تو لوگوں کو اپنے پھیلائیں۔ ہاں اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح ہیں تو اپنی ان باتوں کو آگے پھیلائیں، باقی لوگوں سے باتیں کریں، لوگوں کو بتائیں۔ ہاں یہ ہے اس رمضان کے موقع پر میں بولتا ہوں کہ حسنات جو ہے آپ لوگوں کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی وہ یہی ہوگی کہ ہماری سچی باتوں کو لوگوں کو بتائیں، آگے پھیلائیں، تو پھر اس طریقے سے جو ہے سچائی جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستانی میں پھیلے۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے، چاؤ چاؤ، خدا حافظ۔